اس وقت رات کے تقریباً کافی پہر ہو چکا ہے اور پارلیمنٹ ہاؤس آف پاکستان میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز یہاں پہ باہر نکل آئے ہیں اور اس وقت دھرنا جاری ہے رات کے اس پہر۔ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ موجود ہے، تحفظ آئین قانون موومنٹ کے سربراہان موجود ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب موجود ہیں، علامہ راجہ ناصر صاحب موجود ہیں، اور اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس آف پاکستان میں رات کے اس پہر یہاں پہ موجود ہے، دھرنا جاری ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب سے بات کریں گے۔ سر، رات کا کافی ٹائم ہو چکا ہے، دھرنا جاری ہے، کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ کہیں سے کوئی بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے؟ دیکھیے، پتہ نہیں کیسے لوگوں کی حکومت ہے یا ان کو جہاں سے اجازت طلب کر رہے ہیں وہ نہیں دے رہے۔ پی ٹی آئی کے ممبران نے، ہمارے اپنے اکابرین نے بہت سادہ سی بات کی تھی کہ بھائی یہ انسانی مسئلہ ہے۔ عمران خان سپریم کورٹ نے وکیل کو جو بھیجا تھا اس کی رپورٹ بڑی تشویشناک تھی۔ اس میں یہ تھا کہ خدا نخواستہ ان کی 85% یا 80% بینائی جا چکی ہے۔ تو ہم لوگوں نے ان سے کہا تھا کہ مہربانی کریں صرف اس شریف آدمی کو جس اسپتال میں وہ جانا چاہے وہاں پہنچا دیں، ہم یہاں بیٹھیں گے۔ ابھی تقریباً پورا دن گزر گیا، ہم دھمکیاں دینے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن آپ یہ رویہ رکھیں گے تو کل خدا نخواستہ 2 دن بعد ہر پاکستان کا ہر چوک بند ہوگا اور لوگ کھڑے ہوں گے چوکوں پہ۔ پاکستان میں ایک بڑی خطرناک شروع ہو جائے گی۔ وہ ہمارے بس میں پھر نہیں ہوگا کہ ہم لوگوں کو سنبھالیں۔ ہمارا کیا ہوگا؟ یہ ہماری پارلیمنٹ ہے، اس کی آزادی کے لیے تو ہم کسی حد تک بھی جائیں گے، کسی حد تک بھی۔ اس پارلیمنٹ کی طاقت کو توڑنے والے قوتوں کا ہم بالکل تعداد میں مرگ مقابلہ کریں گے۔ یہ پاکستان کے 25 کروڑ انسانوں کی نمائندگی کا گھر ہے۔ اس پہ بار بار ہوئے ہیں، ایک مرشلہ، دوسرا مرشلہ، تیسرا مرشلہ۔ ہم یہاں آئے تھے شریفانہ انداز میں، ایک سمبولک احتجاج تھا۔ آپ نے کے پی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو، جو 4 کروڑ یا 3 کروڑ انسانوں کا نمائندہ ہے، یہاں پارلیمنٹ لاجز میں ادھر اگر آپ ملا لیں، آپ نے تقریباً 100 سے اوپر پارلیمنٹیرین کو ایک قسم کا قیدی بنا رکھا ہے۔ آپ کر کیا رہے ہیں؟ کوئی اگر آپ کو اجازت نہیں دیتا، تھوڑی سی انیشیٹو آپ خود لے لیتے، یہ کون سی بری بات تھی؟ وہ ڈاکٹر وزیر شہباز کو اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے میں نے 10 دن پہلے خط لکھا تھا، 3 ڈاکٹروں کے نام دیے تھے کہ یہ وہ ڈاکٹر ہیں جو ان کے ذاتی، ہر انسان کے ذاتی ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کو بھیج دیں، وہ ان کے باڈی میٹابولزم سے واقف ہے، دیکھ لیں گے، جو وہ ریکمینڈ کریں وہ کر دیں۔ کسی نے کچھ نہیں کیا۔ آج ہم آئے تھے، کل وہاں پارلیمنٹیرین کا کھانا تھا، خدا بھلا کرے پنجاب کے ایم پی ایز، سندھ کے ایم پی ایز، خیبر پختونخوا کے منی سینیٹرز آئے ہوئے تھے۔ وہاں یہ بات ہوئی کہ ہم یہاں دھرنا دیں گے، اس وقت تک دیں گے جب تک عمران خان کو شفا اسپتال بھیجا جاتا ہے۔ دیکھیے عجیب، آپ نے گلبھوشن تھا، کیا نام تو جاسوس، اس کی بھی خاندان کو آپ نے ملنے دیا، اس کا بھی اپنے علاج کیا۔ یہ تو بابا پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہے، پاپولر موسٹ لیڈر ہے، آپ دنیا کے قوانین نہیں پڑھتے ہیں کیا؟ آپ سے لڑنے والی فوج کے سپاہی بھی اگر آپ کے قیدی بن جائیں، ان کی بیسک ہیومن رائٹس ہوتی ہیں، آپ نے ان کو کھانا دینا ہوتا ہے، ان کے علاج کا بندوبست کرنا پڑتا ہے، ان کو عزت سے رکھنا پڑتا ہے۔ عمران خان کون سا، یعنی اگر تحریک تحفظ آئین پاکستان یا عمران خان کے گھر والے یا پی ٹی آئی کے لاکھوں کارکن کیا مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی شریف آدمی کی آنکھ خواستہ ضائع ہو رہی ہے، آپ کا قیدی ہے، یہاں ڈکلیئر کر دو جس اسپتال میں وہ جانا چاہے، وہ سب جیل کر دو، وہاں داخل کر دو، ہمیں دھرنا ہم اٹھا دیتے۔ اب تو لگتا ہے یوں کہ اب ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں ہر جگہ لوگوں سے کہہ دیں کہ بسم اللہ، وہ براہوی میں کہتے ہیں حلب و قلب، جس کا جی چاہے وہی کرو۔ پھر آپ کے لیے بھی سنبھالنا مشکل ہوگا، ہمارے لیے بھی سنبھالنا مشکل ہوگا۔ سونر دا بیٹر، یہ آپ کے فائدے کے میں شہباز بھائی، آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ آپ اس ٹینشن کو کم کریں گے تو اس سسٹم کسی حد تک چلنے کے لیے قابل ہو جائے گا، ورنہ کیا خدا نخواستہ
اگر تحریک انصاف یا تحریک تحفظ آئین کے پاکستان کے لوگ خیبر پختونخوا کو چھوڑ کے پنجاب کی اسمبلی، سندھ کی اسمبلی، قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دے، آپ کیا کریں گے؟ اتنے بڑے بائی الیکشن آپ کرا سکیں گے؟ کیوں بحران میں دھکیل رہے ہو اس ملک کو؟ جی سر اچھا، یہ شہباز بھائی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹینشن کم کریں، تو شہباز بھائی ٹینشن کم کر سکتے ہیں؟ نہ کریں تو بسم اللہ کریں، کیا ضرورت ہے اپنی سبکی کی؟ کیا ضرورت ہے؟ اچھا محمود خان، اچھا زئی صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ یہاں پہ تحفظ آئین قانون موومنٹ کے سربراہ ہیں، پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ پوری ذمہ داری جو ہے وہ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر پہ ہے، نئے لائحہ عمل کا اعلان یہی کریں گے، تو کیا لائحہ عمل کا اعلان آج کریں گے، کل کریں گے، کوئی اعلان جاری کریں گے؟ سیاست جذبات کا کھیل نہیں ہے، سیاست جذبات کا کھیل نہیں ہے، اسے بڑی احتیاط سے کھیلنا پڑتا ہے، بہت احتیاط سے، ایک ایک قدم احتیاط سے۔ گھر میں بیٹھے لوگ، وہ پشتوں میں مثل ہے کہ بیٹھا آدمی نشانے کے چیک اس میں سینے میں مارتا ہے، اور ہم انگیٹھی کے سامنے پھیلا کے لوگ لگے رہتے ہیں، اپنے اکابرین کو گالیاں دیتے ہیں، یہ بری بات ہے، آپ مہربانی کریں، یہ آپ کا وہ نہیں ہے، آسان سی بات نہیں ہے، بسم اللہ آپ چڑھ دوڑو، لوگوں کے بچے ہمیں پیارے ہیں، آئے لے آئے اپنے بچوں کو، لوگوں کے بچوں کو ہم لے آئے، ظالموں کے سامنے کھڑے کر دیں، ان کو گولیاں مارے، کوئی اور یہ شوق پورا کرنا چاہے پورا کر لے، ہم لوگوں کے بچوں کو نہیں مروانا چاہتے کسی صورت بھی، ہاں مجبوری ہوا تو پھر آدمی خود بھی مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کا کنٹینر تیار کیا گیا ہے آزادی یا موت، تو آپ لوگوں سے کوئی اجازت لی گئی ہے؟ جو کنٹینر کا سلوگن ہے وہ تو بڑا خطرناک ہے۔ پتہ نہیں یہ پریس والوں کا پروپیگنڈا ہے یا کیا، میں نہیں سمجھتا۔ سر یہ شاہد خٹک صاحب نے بات کی، سر یہ شاہد خٹک صاحب نے کہا ہے، ادھر ہی کھڑے ہو کے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے موت یا آزادی والا کنٹینر تیار کر لیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ہوتا ہے، افراد و اشخاص کے اپنے نظریات ہوتے ہیں، افراد و اشخاص کے نظریات ہوتے ہیں، ہر کوئی سب کچھ کہہ سکتا ہے۔ صحیح۔ پریکٹیکل دنیا میں ہم نے بڑی احتیاط کرنی ہوگی، ہمیں وہ دن نہیں بھولنا چاہیے، اس ڈی چوک پہ ہمیں بڑے معصوم بچے، پتہ نہیں کتنے غریب مارے گئے، نہ کسی نے پرائم منسٹر بننا تھا، نہ کسی نے وزیر اعظم بننا تھا، یا مفت میں گولیاں چلائی، کس لیے لوگوں کو گولیاں؟ ہزاروں کارکنان پہ FIRs ہیں، پھر بھی ہم بالکل داد دیتے ہیں تحریک انصاف والوں کو، ہزاروں FIRs ہیں پھر بھی گزارا کر لیں، ہر آدمی پہ 5-5 10-10 پیشیاں بھگتا رہے ہیں۔ جرم کیا کیا کہ بھائی ہمارا چھینا وہ مینڈیٹ واپس کر دو، یہ کوئی جرم ہے؟ یہ غلط بات ہے۔ اچکزئی صاحب آپ کے 11 بجنے والے ہیں، کوئی رابطہ ہوا ہے حکومت کی طرف سے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ کا کیا پلان ہے؟ اچکزئی صاحب، اور دوسرا یہ کہ ہو یا نہ ہو، ہمارے